میں صرف یہ کہنا چاہنا کہ میرا نام صوبہ ہے جڑا میرے ماں باپ نے رکھا سی، لیکن میں صوبہ نہیں، پاکستان۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان سعید خان نیازی۔ آج ہم ایک دلچسپ واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اداکارہ شبنم کا ہے اور سلطان رائی صاحب کا ہے کہ اداکارہ شبنم کی اکڑ سلطان رائی صاحب نے کیسی توڑی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل فلمی لوگ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور دوستو، ایک بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ کمنٹ باکس میں آ کر آپ نے اپنے علاقے کا نام بتانا ہے کہ آپ کس علاقے میں ہیں، اور یہ ضرور اپنی راہ کا اظہار کیجیے گا۔ دوستو، بات اس طرح ہے کہ اداکارہ شبنم انہوں نے 1960 کی دہائی میں فلم انڈسٹری میں اپنا قدم رکھا اور آتے ہی انہوں نے چاکلیٹ ہیرو سپر سٹار وحید مراد کے ساتھ اپنی پہلی فلم سمندر میں کام کیا۔ اس کے بعد اس کی کامیابیوں کا سلسلہ چل پڑا اور انہوں نے فلم انڈسٹری میں بہت ہی زبردست سپر ڈوپر ہٹ فلمیں کی۔ انہوں نے اپنے اس 25-30 سالہ کیریئر میں زبردست انداز میں پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ اداکارہ شبنم ایک ایسی عورت تھی جن کا کیریئر اردو فلموں سے ہی سٹارٹ ہوا تھا اور انہوں نے بہت ساری اردو فلمیں کیں۔ ان کو پنجابی فلموں سے سخت نفرت تھی۔ یہ پنجابی کلچر اور پنجابی فلموں کو برا سمجھتی تھیں اور 1980 کی دہائی جو تھی، یہ سلطان رائی صاحب کے کیریئر کا عروج کا زمانہ تھا۔ اس 80 کی دہائی میں سلطان رائی صاحب اپنے فن کے پیک پر تھے اور پنجابی فلموں کا دور تھا۔ اردو فلمیں اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو رہی تھیں۔ اداکارہ شبنم، اب بات آ رہی ہے کہ اس کی اکڑ والی۔ دوستو، اب اس کی اکڑ خاک میں مل رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا، تھوک چاٹنے والی بات، اب وہ اداکارہ شبنم اس مرلے پر تھوک چاٹیں گی۔ سلطان رائی صاحب اس دور میں سلطان رائی صاحب اپنے عروج پر تھے اور جو بھی فلم انڈسٹری بھی کوئی بھی ہیروئن ہے، کوئی بھی ہیرو ہے، وہ اپنا عروج چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عروج ہی پر اس کو شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ تو پھر اداکارہ شبنم نے مجبور ہو کر اپنی شہرت کی خاطر سلطان رائی صاحب کے ساتھ ایک پنجابی فلم میں کام کیا اور اس کا نام تھا بازی۔ یہ 1987 میں ریلیز ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر انجمن نے سلطان رائی صاحب کے ساتھ ایک اور فلم میں کام کیا، اس کا نام تھا رانی بیٹی راج کریں گی، جس میں انجمن سلطان رائی صاحب کی بیوی بنی۔ میں تے ہر ویلے منگائے دعا، رانی بیٹی راج کرے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فن جو ہوتا ہے نا، اور فنکار ہوتا ہے، تو فن کے لیے کسی بھی قسم کی زبان کی یا کلچر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ فلم ایک ڈرامہ ہے اور اس کو کسی کلچر پر بین کر دینا یہ بات غلط ہے، کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے اس کی فنکاری کے لیے کسی بھی زبان کی، کسی بھی کلچر کی کوئی حد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فلم ہیروئن انجمن سلطان رائی صاحب کے ساتھ وہ بھی آئیں۔ اس سے پہلے انجمن نے جب وہ اردو فلمیں کیا کرتی تھی تو انہوں نے فلم انڈسٹری کے نامور ہیروز کے ساتھ کام کیا تھا، جن میں وحید مراد، ندیم، اس کے بعد اداکار شاہد، محمد علی۔ تو یہ بڑے بڑے سپر سٹار تھے جن کے ساتھ شبنم نے کام کیا تھا۔ تو سلطان رائی صاحب کے ساتھ انہوں نے مجبور ہو کر کام کیا، اپنی
खोई हुई शोहरत को वापस लाने के लिए, अपना फिर से अरूज हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 80 का जो ज़माना था ना, ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का ज़माना था। इनको सुल्तान राही साहब से नफ़रत थी। ये कहती थी कि ये लंबी लंबी मूछें, बड़े बड़े लंबे लंबे कुर्ते, बड़ी बड़ी मूछें, उसके बाद ये भड़कें, ये गंडासे। तो ये कहती थी ये जाहिलियत है, मुझे इस पंजाबी फिल्मों में काम नहीं करना। मैं ये पंजाबी को बुरा समझती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कहा कि इधर आओ ना सुल्तान राही साहब के पास, क्योंकि सुल्तान राही साहब ऐसे बंदे थे जिन्होंने बहुत लोगों का गरूर तोड़ दिया था। सुल्तान राही साहब एक बेलौस किस्म के इंसान थे, सच्चे इंसान थे, जिनको अपने फ़न से लगन थी। तो अल्लाह ताला, वो सुल्तान राही साहब तो आते ही लोगों का गरूर तोड़ने के लिए थे फिल्म इंडस्ट्री में। इतने सीधे साधे इंसान तो मजबूर होकर शबनम ने साहब को कहते हैं ना अपनी थूक चाट ली, सुल्तान राही साहब के साथ फिल्म में काम किया। तो दोस्तों, जब भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर जवाल आया है या अरूज आया है, अरूज आया तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, फिर जवाल के बाद फिर अरूज आया तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि आपने हाल ही में द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म तो देखी होगी, ठीक है, कि कैसे इसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उठा लिया, और यही पंजाबी फिल्म है, ठीक है। तो पंजाबी फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान है, और अगर हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से उठाना है तो पंजाबी फिल्मों को फ़रोग़ देना होगा, सुल्तान राही साहब के ट्रेंड को पकड़ना होगा, वो हीरोज़ ढूंढने होंगे जो कि उसके ट्रेंड को आगे चला सकें। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात शबनम को ज़िंदगी अता फरमाए, उनको सेहत दे, और सुल्तान राही साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त सईद खान न्याज़ी दोबारा से हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।